وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہیے کہ میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والی کی دعا کو قبول کرتا ہوں جبکہ وہ دعا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، اس سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، جس طرح سے نماز پڑھنا ایک عبادت ہے ایسے ہی دعا کرنا بھی عبادت ہے۔ جیسے نماز غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی ایسے ہی دعا بھی غیر اللہ سے جائز نہیں ہے۔ جو لوگ غیر اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں، غیر اللہ سے مانگتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہوگی، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تسمہ جو کہ جوتے کے اندر تسمہ لگایا جاتا ہے اگر وہ بھی ٹوٹ جائے گا تو میں اللہ سے دعا کروں گا۔ یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگنا چاہیے اور بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا یہ ہم سب کا کام ہے۔ لیکن ماشاءاللہ آپ حضرات یہ مدرسے میں رہتے ہیں، پڑھتے ہیں اور ہر وقت قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، حدیث پاک پڑھ رہے ہیں، فقہ مسائل پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی دعا کو زیادہ قبول فرمائیں گے۔ من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو طالب علم بن کر کے آیا وہ اللہ کے راستے میں ہے تو وہ جب تک گھر لوٹ کر نہیں جائے گا اللہ کے راستے میں ہوگا۔ اور مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ پھر تو جو طالب علم ہے جو اللہ کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے رکا ہوا ہے مدرسے میں، اس کی دعا بھی قبول نہ ہوگی، آپ لوگوں کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بہت سے حضرات کہتے ہیں صاحب مدرسے میں دعا کرا دینا۔ جیسے ہمارے حافظ صاحب ماشاء اللہ کے بچے کا امتحان ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ دعا کر دیں کہ وہ امتحان میں پاس ہو جائے، کامیاب ہو جائے۔ اسی طرح سے اور دوسرے لوگ ہیں ہم سے دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں وہ ان کا مقدمہ چل رہا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ دعا کروا دیجیے گا بچوں سے کہ مقدمے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو اس طرح سے دعا کے لیے لوگ کہتے رہتے ہیں۔ تو آپ حضرات دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ لوگوں کے کام ہوتے بھی ہیں، لوگ آ کر بتاتے بھی ہیں بعد میں کہ آپ حضرات نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور ہمارا کام ہو گیا۔ تو اس طرح سے دعا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ اور ہم نے اپنے بزرگوں کا طریقہ دیکھا، جب ان سے کوئی کہتا دعا کے لیے، حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی دکان میں لے گیا ان کو حضرت دعا کر دیجیے، فوراً ہاتھ اٹھا دیجیے۔ کوئی مکان میں لے گیا کہ حضرت دعا کر دیجیے، فوراً ہاتھ اٹھا دیجیے۔ دعا کرنا چاہیے، ہمارا کام ہے مانگنا، دینا اللہ کا کام ہے اور پھر اللہ دیتے بھی ہیں اور کام ہوتا بھی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، ہم نے دارالعلوم دیوبند میں دیکھا کہ وہاں پر سلام کا بہت زیادہ رواج ہے، تو سلام کو اپنے درمیان میں رواج دو، آپس میں بھی، اساتذہ کرام سے بھی، اپنے بڑوں سے بھی، اور کوئی مہمان آئے ان سے بھی ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ سلام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام قبل الکلام، پہلے سلام ہو بعد میں بات چیت ہو، پہلے سلام ہونا چاہیے اس کے بعد میں بات چیت۔ تو سلام ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے آپس میں دلوں میں جوڑ پیدا ہوتا ہے، اتفاق اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی سواری پر آ رہا ہے، ایک آدمی پیدل جا رہا ہے، پیدل والے کو سلام کرے سواری والا، کیونکہ وہ اس کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے میں تو سواری پہ جا رہا ہوں، نہیں کو سلام کروں اس کو۔ فرمایا کہ جو آدمی جا رہا ہے سواری پر وہ سلام کرے گا اس کو، پیدل والے کو، تاکہ اس کے دل میں تکبر پیدا نہ ہو۔ اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ سلام کو رواج دو، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی آیا سلام کیا پھر اس کے بعد میں مڑ گیا، کہیں درمیان میں دیوار آ گئی، درخت آ گیا، پھر آیا وہ دوبارہ پھر سلام کرے، تو اس طرح سے سلام کو رواج دینا چاہیے۔ ہم نے دارالعلوم دیوبند میں دیکھا کہ وہاں پر اساتذہ کرام بھی چھوٹوں کو سلام کرتے تھے، ظاہر چھوٹے بھی کریں گے سلام، تو یہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے
دارالدیوبند کے اندر ہم نے دیکھا وہاں اخلاق بہت زیادہ ہے، ہر جگہ کی بات کوئی نہ کوئی ایک بات مشہور ہوتی ہے، دارالدیوبند میں اخلاق بہت زیادہ ہے۔ طلبہ آپس میں بھی اگر ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے تو مولانا کہہ کر خطاب کریں گے، اور اساتذہ کو تو حضرت کہتے ہیں، یعنی کہ سیدھے نام لیتے ہو اساتذہ کرام۔ اس طرح سے بڑا ادب احترام ہے وہاں دارالدیوبند کے اندر۔ اور اگر کوئی طالب علم اسٹیشن پر مل گیا، اس سے پوچھا کہ بھائی دارالعلوم کہاں ہے، تو وہ آپ کو لے جا کر کے دارالعلوم کے اندر چھوڑے گا، یعنی کہ وہیں سے راستہ بتا دے، ادھر جانا ادھر جانا ادھر جانا۔ تو یہ اخلاق سیکھنا چاہیے ہم کو، اچھی باتیں سیکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں کی بھی کوئی بات مشہور ہونا چاہیے کہ صاحب ہمارے یہاں یہ طلبہ ہیں، ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں، ان کے اعمال بہت اچھے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کے اندر ہوگی تو مشہور ہوگی، یعنی کہ کوئی آدمی آیا اور پوچھ رہا ہے کہ صاحب مجھے داخلہ کرانا ہے، یا مجھے مفتی صاحب سے ملنا ہے، یا مجھے فلاں کام ہے، اب کوئی اس کو بتانے والا نہیں، جواب دینے والا نہیں۔ کوئی نیا آدمی آئے خود جا کر سلام کرو، پوچھو بھائی کیا کام ہے، جو کام ہے جس کام کے لیے آیا ہے وہ اس کو بتا دو کہ بھائی وہاں دفتر میں چلے جاؤ، وہاں کھانے میں چلے جاؤ۔ تو اس طرح سے ہم کو رہبری بھی کرنا چاہیے، اور یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس بات کی کوشش کریں کہ کوئی کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہ کرے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم يا رحيم. وارض عنا وعن جميع محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعل كلمة الاسلام والمسلمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم نبّ قلوبنا بنور الإيمان. اللهم نبّ قلوبنا بنور القرآن. اللهم نبّ قلوبنا بنور العرفان. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا ارحم الراحمين ارحمنا، وإن لم ترحمنا فمن يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا يا ارحم الراحمین۔ اپنا فضل کرم فرما، ہم سب کے نیک محاسن کا عطا فرما۔ جو ہم نے قرآن پاک پڑھا ہے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما یا ارحم الراحمین۔ اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل میں تمام انبیاء کرام، خلفاء راشدین، صحابہ کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام کو اس کا ثواب پہنچا۔ ہم سب کے فیل میں عرفان بھائی کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا ارحم الراحمین، قرآن پاک پڑھا ہے اس کو قبول فرما، اس کی برکات سے ہم سب کو مستفید فرما۔